بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایران اور روس کے درمیان ایک بہت بڑا ملٹری الائنس بنتا جا رہا ہے۔ ملٹری الائنس سے بہتر آپ ورڈ جو ہے وہ ملٹری کوپریشن کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ملک اس وقت ایک دوسرے کو بہت زیادہ ہتھیار دینے جا رہے ہیں۔ پہلے بات کی جا رہی تھی صرف ڈرونز کی، جو کہ ایران سے روس کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑے سے بیلسٹک میزائلز کی بھی بات ہوئی کہ شارٹ رینج اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ اس وقت ایران سے رشیا کی طرف گئے ہیں، کیونکہ جنگ کو 1 سال ہو چکا ہوا ہے۔ رشیا کے بیلسٹک میزائل کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے اس نمبر کو پورا کرنے کے لیے رشیا نے ایران کی مدد حاصل کی اور اس سے کچھ بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ پرچیز کیے۔ یہ بہت بڑی پرچیز تھی۔ چھوٹے موٹے ڈرونز تو اس سے پہلے رشیا لے ہی رہا تھا، لیکن بیلسٹک میزائلز کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی پرچیز تھی۔ اس کے بعد خبریں آنا شروع ہوئی کہ ان ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کے عوض رشیا ایران کو Su-35 جہاز دینے جا رہا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان Su-35 جہازوں سے بات بہت آگے جا چکی ہے۔ امریکن انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایران اس وقت رشیا کو ٹینک کے راؤنڈز بھی دے رہا ہے اور آرٹلری کے شیلز بھی فراہم کر رہا ہے۔ دیکھیں ایران کے پاس اس وقت T-72 ٹینکس موجود ہیں اور رشیا بھی T-72 ٹینکس استعمال کر رہا ہے، اور رشیا جس حساب سے اس وقت ٹینکس اور ان آرٹلری کے شیلز استعمال کر رہا ہے، اس کی فیکٹریز اس ریٹ آف فائر کو کبھی بھی جو ہے وہ پروڈکشن کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی۔ ڈیفینیٹلی جب فوجیں جنگ کے اندر اسلحے کو استعمال کرتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ریٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنا ملٹری آبجیکٹیو حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، لیکن فیکٹریز کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ایک فیکٹری اگر ایک دن کے اندر 10 گولے بنا سکتی ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، تو 11واں یا 12واں گولہ بنانے کے لیے اس فیکٹری کو اپنی پروڈکشن فیسلٹیز کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، جو اپنے اندر ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے خبریں یہ آئی تھیں کہ رشیا نارتھ کوریا سے آرٹلری شیلز پرچیز کر رہا ہے، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں، امریکن انٹیلیجنس یہ خبریں دے رہی ہے کہ رشیا ایران سے آرٹلری شیلز اور ان کے ساتھ ساتھ ٹینک کے گولے جو ہے وہ بھی حاصل کر رہا ہے، اور ان کے بدلے میں ایران کو یہ Su-35 فلینکر ای فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ملیں گے، جن کے لیے ایران کے پائلٹس جو ہیں وہ رشیا کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایران نے اپنی ایک ایگل 44 بیس کی ویڈیو بھی جاری کی تھی، اس کے اوپر میں نے بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا تھا کہ F-4E فینٹم جیٹس جو کہ ایران نے امریکہ سے پرچیز کیے تھے آج سے کئی سال پہلے، ان کو ہاؤس کیا گیا ہے۔ اس انڈر گراؤنڈ فیسلٹی کے اندر ایران کے ڈرونز بھی تھے، وہاں پہ ان جہازوں کو ٹیکسی کرنے کے لیے رن ویز بھی چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے تھے۔ اب اسی ایگل 44 بیس کی ایک سیٹلائٹ فوٹو جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس سیٹلائٹ فوٹو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک Su-35 فلینکر F-4E فینٹم جیٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی کوئی اوریجنل Su-35 جہاز نہیں ہے جو اس ایگل 44 بیس کے باہر کھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ Su-35 فلینکر جہاز کا ایک موک اپ ہے جس کو اس ایگل 44 بیس کے باہر لا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کی ڈائمینشنز اور جو ٹنل انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کی ڈائمینشنز کو نوٹ کرنا ہوگا، ان کو میچ اپ کرنا ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے ایک فل سکیل موک اپ جو ہے وہ Su-35 کا تیار کیا ہے، یا رشیا نے ان کو فراہم کیا ہے، اور اس کو وہ اس ایگل 44 بیس کے اوپر اب ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے انہوں نے۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی موک اپ نہ ہو، یہ اوریجنل میں ایک جہاز ہو اور Su-35 کی ڈیلیوری ایران کو سٹارٹ ہو گئی ہو، لیکن اس کے بارے میں ابھی دونوں کنٹریز کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے ہم کوئی ڈیفینیٹو بات جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن ڈیفینیٹلی اس تصویر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک Su-35 جہاز، چاہے وہ موک اپ ہے چاہے وہ کوئی اوریجنل جہاز ہے، اس ایگل 44 بیس کے سامنے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس تصویر سے ایک چیز تو کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ جو Su-35 کی کہانی ہے اس میں کافی حد تک سچائی ہے، اور ایران اور رشیا کے درمیان Su-35 کے حوالے سے کوئی معاہدہ طے پا چکا ہوا ہے۔ آلدو اس معاہدے کے بارے میں بھی دونوں کنٹریز نے کوئی جو ہے وہ آفیشیلی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، لیکن امریکن انٹیلیجنس کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات اس وقت اب Su-35 جہازوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایران رشیا سے اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی پرچیز کرنے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی۔ اس کے علاوہ رشیا ایران کو گراؤنڈ بیس ریڈارز بھی فراہم کرے گا، جو کہ ایران کے ایئر ڈیفنس کے لیے بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایران رشیا سے Yak-130 کامبیٹ ٹرینر ایئر کرافٹ کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہے۔ دیکھیں اگر ایران نے Su-35 جہاز لینے کا معاہدہ کر لیا رشیا کے ساتھ، تو صرف یہ جہاز ہی اس کے کام نہیں آئیں گے، ان جہازوں کے اوپر اس کو اپنے پائلٹس بھی ٹرین کرنے پڑیں گے، اور ان Su-35 ماڈرن جہازوں کو اڑانے کے لیے ایران کے پاس بہتر پائلٹ بھی موجود ہونے چاہیے۔ ان پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے ایران کے پاس بہتر پائلٹ ٹرینرز بھی ہونے چاہیے، اور اسی وجہ سے ایران جو ہے وہ رشیا سے یہ Yak-130 کامبیٹ ٹرینر ایئر کرافٹ پرچیز کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ آنے والے دنوں کے اندر بہتر پائلٹس پروڈیوس کر سکے۔ تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اور رشیا کے درمیان یہ جو ملٹری کوآپریشن ہے یہ ملٹی بلین ڈالرز کارپوریشن میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں اطراف ایک دوسرے کو اسلحہ سیل کر رہی ہیں، اور اس سارے اسلحے کا جو اماؤنٹ ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں ہونے جا رہا ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ دیکھیں ایران جو کہ آپ کا ایک ایڈورسری ہے، وہ رشیا سے ماڈرن ملٹری
मिलिट्री जेट्स परचेज कर रहा है, ईरान रशिया से अटैक हेलीकॉप्टर्स परचेज करने जा रहा है, मॉडर्न रेडार्स हासिल करने जा रहा है और बेहतर फाइटर ट्रेनर्स जो है वो भी हासिल करने जा रहा है। अब जब तक ये बात वेस्टर्न मीडिया मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं फैलाएगा, यूएई सऊदी अरेबिया को इस बात का जो है वो यकीन नहीं दिलाएगा कि ईरान जो कि आपका एडवर्सरी है वो रशिया से मॉडर्न फाइटर जेट्स परचेज कर रहा है, आपको भी अब वेस्टर्न कंट्री से मजीद असला जो है वो परचेज करना चाहिए और इसके लिए आपको वेस्टर्न कंट्रीज को जो है वो अप्रोच करना चाहिए, उनके तरले करने चाहिए, उनको अपना पैसा देना चाहिए और उसके बाद आपको इन वेस्टर्न कंट्रीज के मुतालबात भी मानने चाहिए, वो जिस भी किस्म के मुतालबात हों, क्योंकि वो आपको असला दे रहे हैं, आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपके ठीक है पैसे तो वो ले रहे हैं लेकिन वो बेसिकली एहसान वही आप पे कर रहे हैं। तो जब वो एहसान करेंगे तो फिर आपको उनकी बातें भी माननी पड़ेंगी। इस चीज को वेस्टर्न कंट्रीज अब एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगी जो कि वो इन गल्फ कंट्रीज को बेचेंगी और डेफिनेटली गल्फ कंट्रीज उसको आप बाय भी करेंगे और उसके साथ साथ फिर वो वेस्टर्न असला भी बाय करेंगे और ये एक कैट एंड माउस गेम जो है वो चलती रहेगी। दूसरा, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ईरान के साथ साथ चाइना भी रशिया की मदद करने जा रहा है। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बताया कि चाइना ने अपने टाइप 052 डिस्ट्रॉयर्स को एक्सपोर्ट के लिए रखने का जो है वो इरादा कर लिया है और चाइना के ये 7500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले डिस्ट्रॉयर्स रशिया को सेल किए जा सकते हैं, अल्जीरिया को सेल किए जा सकते हैं और पाकिस्तान को सेल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और अल्जीरिया को तो थोड़ा साइड पे रखें, लेकिन रशिया जो है वो इन चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स में इंटरेस्टेड है और इस हवाले से अमेरिकन डिप्लोमेटिक सर्कल्स ने बहुत सख्त बातें जो है वो चाइना के खिलाफ की हैं। चाइना ने भी इन सख्त बातों का उसी तरीके से जवाब दिया है, लेकिन अमेरिकन का कहना यह है कि चाइना ये एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, ज्यादती करने जा रहा है, वो रशिया को अपने मॉडर्न वेपन्स जो है वो सेल करने जा रहा है और चाइना को ये नहीं करना चाहिए। और अमेरिकन डिप्लोमेटिक सर्कल्स का कहना यह है कि चाइना और ईरान के इन इकदामात से यूक्रेन के अंदर जंग जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है और ये यूरोप के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वेल, जब जहां अमेरिका का दिल करता है वो जंग शुरू कर देता है, तो अगर रशिया ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन की हुई है और ईरान और चाइना उसको असला देने में इंटरेस्टेड है और दे भी रहे हैं, तो यहाँ पे आके तो फिर दुनिया का अमन जो है वो तबाह होने का खदशा हो जाता है। लेकिन जब अमेरिका इस तरह की हरकतें करता है और अफगानिस्तान और इराक के ऊपर हमला कर देता है, उस वक्त दुनिया का अमन जो है वो बिल्कुल तबाह नहीं होता। तो ये एक मुनाफकत है जो हमें वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर नजर आती है। लेकिन आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ईरान, रशिया और चाइना आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं। ये एक नया मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन जो है इन तीनों कंट्रीज के दरमियान में पैदा हो रहा है और ये मिलिट्री कॉर्पोरेशन यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के अंदर एक इक्विलिब्रियम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, इन तीन कंट्रीज के अलायंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लीज अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मैं जरूर वेट करूंगा, उनको जरूर पढ़ूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।